अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग लाइक किया करें। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, कितनी कंजूसी करते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए। कहानी है फिर से मलिक सफदर हयात साहब की। आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी लेकिन अच्छी चीज़ को बार-बार सुना जा सकता है। तो आप लोग भी प्लीज़ सुनिए। कहानी का नाम है इज़्ज़तदार और सबक आमोज़ कहानी है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी लाती हूँ जिसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ सबक हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हो। और ठीक है, चलिए कहानी की जो बातें हैं वो हम लास्ट में करेंगे। अब कहानी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, बाज़ लोग एक छोटी-सी बात को बरसों याद रखते हैं और बदले के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाए रखते हैं। हालाँकि सोशल मामलात में भूल जाना और माफ़ कर देना अंजाम के लिहाज से ज़्यादा बेहतर साबित होता है। फिर भी बाज़ बातें भुलाना मुश्किल होती हैं और बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो भूलने का फ़न नहीं जानते। छोटी-सी बात को याद रखते हैं, उसे अपने वक़ार का मसला बना लेते हैं और उसे हम्मावक़्त याद करते रहते हैं। ये वाक़या भी एक ऐसी छोटी-सी बात से शुरू हुआ था। सर्दियों के दिन थे और गलियां व बाजार जल्दी ही सुनसान हो गए थे। रात के 8 और 9 बजे के दरमियान मुझे एक कत्ल की इत्तला मिली। मैं चंद आदमियों को साथ लेकर वक़ुआ पर पहुंच गया। लाश हवेली के वसी सहन के एक कोने में पड़ी थी। सहन कच्चा था। एक तरफ छप्पर के नीचे निस्फ दर्जन के करीब मवेशी बंधे हुए थे, जिनमें चंद भैंस, बैल और बकरियां शामिल थी। दूसरी तरफ चारे का ढेर लगा हुआ था। कोने में जलाने वाली लकड़ियां रखी थी, जिनके करीब ही हल और पंजालियां रखी हुई पड़ी थी। लकड़ियों के करीब एक खुरली औंधी पड़ी हुई थी। खुरली से चंद कदम परे उकबी दरवाज़ा था जो गालबन मवेशियों के लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। हवेली में कोहराम मचा हुआ था। लाश खुरली के पास पड़ी थी। आला कत्ल भी वहीं पड़ा था, जो एक गंडासा था जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने लालटेनों की रोशनी में लाश का मुआयना किया। मकतूल ने शलवार कमीज और स्वेटर पहन रखा था। उसके जिस्म का ज़्यादा हिस्सा कंबल में लिपटा हुआ था। सरसरी मुआयने के दौरान मुझे उसके जिस्म पर 2 कारी जख्म नजर आए। एक बाईं आंख और कान के दरमियान था और दूसरा गर्दन पर। चंद मामूली जख्म उंगलियों पर भी मौजूद थे। गालबन ये जख्म वार रुकने के नतीजे में आए थे। उसके सर के आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। जाए वारदात की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मकतूल का नाम फारूक और उम्र 36 साल मालूम हुई। वो ग्रेजुएट था और गैर शादीशुदा था। हवेली उसकी अपनी थी, जिसमें वो अपनी माँ और 2 बहनों और एक भाई के साथ रहता था। बाप फौत हो चुका था। ज़मीनों का काम छोटा भाई मंजूर हुसैन संभालता था। फारूक के बारे में मालूम हुआ कि उसे ज़मींदारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कुछ अरसे तक लाहौर में मुलाजमत भी करता रहा था। उसने कई जगहों पर मुलाजमत की थी, लेकिन साल 1.5 साल से ज़्यादा कोई काम नहीं करता था। तफ्तीश के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो अदबी ज़ौक़ का मालिक था और लाहौर में क़याम के दौरान अदबी महफ़िलों में भी जाया करता था। उसने अपने कस्बे में भी एक अदबी मजलिस बना रखी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसके बारे में आम रिपोर्ट ये थी कि वो एक खामोश तबीयत और सुलह पसंद शख्स था। उसके अंदर ज़मींदारों वाली फूफा बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही उसका कोई दुश्मन था। ऐसे बेज़रर शख्स के वहशियाना कत्ल पर हर शख्स हैरान था। ये फारूक हुसैन का सरसरी खाका था जो तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ था। वो सर्दियों की रात थी और लोग अपने अपने घरों में अंगीठियों के सामने या लिहाफों में दुबके हुए बैठे थे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि उस ठिठरी हुई रात में फारूक हुसैन बाहर क्या कर रहा था। क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? घर वालों ने मुझे बताया कि जब वो चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। कातिल या तो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम करके दरवाजे के रास्ते बाहर निकल गया था, और या फारूक हुसैन ने खुद उसे अंदर बुलाया था। बाहर की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं अंदर जाकर बैठ गया और पहले फारूक हुसैन की माँ से कुछ सवालात किए। उसका नाम कमर बीबी था। वो 55-56 बरस की एक मजबूत और हौसलामंद औरत थी। कुछ पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उस वक्त उसका गम से बुरा हाल था। मैंने उसे सब्र की तलकीन की, फिर पूछा कि इतनी सर्दी में उसका बेटा बाहर क्यों गया था। हमें तो कुछ पता नहीं चला कि वो कब बाहर गया था, उसने जवाब दिया। हम तो ये समझ रहे थे कि वो अपने कमरे में जाकर सो गया है। 7 बजे के करीब हमने खाना खाया। बाकी बच्चे तो पहले ही उठकर चले गए, मगर फारूक पुत्र देर तक बैठा रहा। वो बहुत ठहर ठहर कर खाना खाता था। कभी कभी तो खाते खाते सोचों में गुम हो जाता था। आज मैंने कढ़ी पकाई थी। फारूक को कढ़ी बहुत पसंद है। उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने अपनी पसंद की कभी फरमाइश नहीं की थी। जो सामने रख दो खा लेता था। खाते खाते कहने लगा, माँ आज कढ़ी खाने का बहुत दिल चाह रहा था। बड़ी मज़ेदार कढ़ी पकाई है आपने।
میں نے کہا تیری ماں جو ہوں، مجھے تیرے دل کی بات معلوم نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نپٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کندھا ہلایا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا کسی بکری نے آواز نکالی ہوگی یا بلی لڑ رہی ہوگی۔ منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور لالٹین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر صحن میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا، کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ذرا رکی تو میں نے پوچھا، فاروق حسین کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے، میں نے کہا، فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ فاروق کی شادی تو آج سے 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا، اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کر دیا ہو۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام نہیں بدنام کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور سوالات کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی ڈالتی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے منظور حسین کو بلا لیا۔ وہ 27-28 برس کا ایک تنومند شخص تھا۔ اس نے بچھو مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو، منظور حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ منظور حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا ہے، میں نے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا دکھ تم کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی تھا اور تمہارا بازو تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ کر اور اطمینان سے جواب دینا، ہو سکتا ہے اس کے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ مدد ملے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم باہر گئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا تھا؟ ملک صاحب، باہر کافی اندھیرا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں لالٹین لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے مویشیوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی فاروق کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بات وضاحت طلب تھی، اس نے کتنی دور سے لاش کو دیکھا تھا اور کیا وہاں سے لاش کی شناخت کی جا سکتی تھی؟ اس نے میری ہدایت پر لالٹین لے لی اور میرے ہمراہ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ باہر خاصی سردی تھی اور ایک سپاہی دروازے کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں عقبی دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا اور منظور حسین سے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کر تم نے پہلے مویشیوں کی طرف دیکھا، پھر کھرلی کی طرف دیکھا؟ میں نے دیکھا، میرے اس سوال پر اس نے الجھن محسوس کی تھی، تاہم وہ لالٹین لیے ہوئے آگے بڑھا اور دروازے سے 5-6 قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے وہ جگہ، اس نے جواب دیا، وہاں سے مویشیوں کا چھپر بائیں جانب اور اوندھی ہوئی کھرلی دائیں جانب تھی۔ میں اس کے قریب جا کر ٹھہرا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر باری باری دونوں طرف دیکھا۔ مویشی تو صاف نظر آتے تھے، لیکن وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی صاف نظر نہیں آتی تھی۔ کھرلی وہاں سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں سے کھرلی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوتی تو نظر آ سکتی تھی۔ یہ بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کوئی انسان پڑا ہے، مگر اس کی شناخت مشکل تھی۔ منظور حسین، کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ لگا لیا تھا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ منظور حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بھائی فاروق کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال کون جانے۔
انسان کے جہاں 100 سجن ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملک صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے زمینداری کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی یہ وہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن اولاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں 7-8 جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا ہوں، مگر زمینوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ چونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے اسے کم از کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اس کا حصہ اسے مل جائے، یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے۔ اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ منظور حسین، کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر آ کر بیٹھتا تھا یا آج پہلا موقع تھا؟ اس کا جواب دینے میں اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولا، مجھے کسی کی جاسوسی کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی فاروق رات کو کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھتا تھا۔ میرے استفسار پر منظور حسین نے مجھے اپنے بھائی کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا، بستر کے علاوہ ایک میز، ایک الماری اور 2-3 کرسیاں بھی تھیں۔ میز کے قریب ایک چھوٹا سا شیلف بھی تھا جس میں مختلف موضوعات کی کتابیں رکھی تھیں۔ چند کتابیں میز پر بھی پڑی تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھا، وہ غالباً نفسیات یا فلسفے کی کتاب تھی۔ کمرے میں 3 دروازے تھے، ایک دروازہ گلی کی طرف، ایک صحن کی طرف اور ایک کسی اندرونی کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ بستر پر سفید خیز بچھا ہوا تھا جس پر کوئی شکن نہیں تھی، گویا بستر کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پائنتی کی طرف طے کی ہوئی رضائی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، میں اسے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو تھوڑا سا جزبز ہوا، پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا لایا۔ اس کی بیوی کا نام خیرالنساء اور بہن کا نام نذیر بیگم تھا۔ دونوں نے گرم شالیں اوڑھ رکھی تھی اور گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے منظور حسین کو باہر بھیج دیا اور خیرالنساء سے پوچھا، بیوی، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں جی، میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی تھی، میں تو سو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارا شوہر کہاں تھا؟ وہ سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے چلے گئے تھے، جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ منظور حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے باہر گیا تھا تو اس نے یقیناً فاروق کو کھرلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے نذیر بیگم سے پوچھا، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ میں نے چیخنے کی آواز تو نہیں سنی، لیکن جب سعیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے تو میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی منظور حسین اس کے کتنی دیر بعد تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، 2 یا 3 منٹ کے بعد آیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی شخص گنڈاسے کے 2 وار کرنے کے بعد 2 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ منظور حسین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لینا چاہیے۔ ابتدائی علامتیں اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید شواہد کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا۔ حویلی سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو ASI نے مجھے بتایا، ملک صاحب، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ وہ میری ہدایت پر آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سراغ ملا ہے؟ ادھر ایک شخص شاہدین نام کا رہتا ہے، ASI نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ حویلی میں شور اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلی میں تیز چلنا کوئی جرم تو نہیں؟ شاہدین کا خیال ہے کہ وہ مشکوک عورت ہے۔ اچھا، تو آؤ تمہارے شاہدین سے بھی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ شاہدین کا گھر اسی گلی میں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک آسودہ حال کاروباری شخص تھا۔ اس نے کھچڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور شکل و صورت سے بڑا باخبر شخص لگتا تھا۔ اس نے ہمیں بڑے تپاک سے بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی عورت کو حکم دیا کہ گرم گرم دودھ اور پتیسا لے آئے۔ شاہ جی، تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے آپ نے گلی میں تیز تیز چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس کی صورت جانتے ہیں؟ سردی کا موسم ہے ملک صاحب، گرم پانی کے بجائے دودھ پینا زیادہ بہتر ہے۔ میں چائے کو گرم پانی کہتا ہوں۔ آپ نے کون سا روز روز آنا ہے؟ وہ اپنی کرسی پر آگے جھکا اور گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، وہ بڑی فتنہ ہے تو عورت، لیکن اگر وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی 20-21 سال کی کنواری لڑکی ہے، حالانکہ 2 شادیاں کر چکی ہے۔ ایک لڑکا پہلے شوہر سے ہے، اس کی عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی۔ دوسرے شوہر سے ایک لڑکی ہے، وہ بھی 3-4 سال کی ہوگی۔ اب تیسرے شوہر کی تلاش میں ہے، 30-32 سال سے کم کی نہیں ہوگی۔ لیکن اب بھی جب بن ٹھن کر باہر نکلتی ہو تو میرے جیسے بڈھے ککڑ بھی کبھی کبھی بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خاصا دل پھینک شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ماتم بپا تھا
اور اسے आशिकाना बातें सूझ रही थी। मैंने उसे टटोलने के ख्याल से कहा, शाह जी, शरा में क्या शर्म, पैगाम भेज दें। वो मजीद खुलते हुए बोला, मलिक जी जरा होली, बादशाह जरा होली गल करो, मेरी दोहट्टी नू पता चल गया ते भांदे खड़खड़ा देगी। एएसआई ने तंजिया लहजे में कहा, ते फिर तुसी बांगा ते ही गुजारा करो। मैं असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, शाह जी, इस लड़की या औरत का कत्ल के मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो मलिक जी आपको तलाश करना है, मगर मामला बड़ा गहरा है। मैंने सुना है कि फारूक हुसैन उस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर बात किसी वजह से ना बन सकी। उस लड़की का नाम क्या है? वो रहती कहाँ है? मैंने पूछा। नाम उसका शाहिदा शकूर है और साथ वाली गली में अपनी बेवा माँ के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी पतीसा और दूध के 2 गिलास ले आई। मलिक जी, इस बात का किसी से जिक्र ना करना, शाहदीन ने अपनी बीवी के जाने के बाद कहा, और आप ऐसा करें कि शाहिदा शकूर के घर जाने से पहले मासी गफूरा से बात कर ले। वो मोहल्ले की हर बात की खबर रखती है। असल कहानी आपको मासी गफूरा से मालूम होगी। उसका तीसरा दरवाज़ा है यहाँ से। उसकी बातों में मुझे कोई वजन मालूम ना हुआ। हमने दूध पिया और शाहिदा शकूर के घर का रास्ता पूछकर वहाँ से रुखसत हो गए। हवेली में लोगों की आमद जामद जारी थी और अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने मासी गफूरा का दरवाज़ा नहीं खटखटाया और दूसरी गली में शाहिदा शकूर के दरवाजे पर पहुँच गया। दस्तक के जवाब में एक खुशशक्ल और अधेड़ उम्र औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि मैं शाहिदा शकूर से बात करना चाहता हूँ। वो घर में नहीं है, औरत ने कहा। मैं उसकी माँ हूँ, आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछें। कोई खास बात नहीं है। आपकी बेटी कहाँ गई हुई है? औरत ने नागवारी से कहा, आपको इससे क्या मतलब? हम इज्जतदार लोग हैं, गैर मर्दों को अपनी बहू बेटियों की बातें बताना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी से आपको क्या काम है? खाला, हम बेमकसद किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं। आपके मोहल्ले में फारूक हुसैन नामी एक शख्स का कत्ल हो गया है। किसी ने हमें बताया है कि वारदात के वक्त उसने आपकी बेटी को गली से गुजरते देखा था। औरत भड़क उठी और बोली, क्या नाम है उस कमीने का? आपकी बहन के बारे में वो ये बातें कहता तो मैं देखती कि आप किस तरह बर्दाश्त करते। आप ज़रा उसको मेरे सामने तो लाएं। मैंने उसका मुंह न तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। उन लोगों को शर्म नहीं आती दूसरों की बहू बेटियों को ताकते हुए? जलील कहीं के, अब गलियों में चलना भी गुनाह हो गया है। वो खासी मुंहफट औरत थी। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बीबी, ज़्यादा शोर न मचाओ, इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। हम तुम्हारी बेटी से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि उसने किसी मशकूक आदमी को गली में से गुजरते हुए देखा तो नहीं? वो इस वक्त कहाँ है? किसी जलील ने बकवास की है। मेरी बेटी तो शाम से ही अपने मामू के घर गई हुई है और हम शरीफ लोग हैं। आप दोबारा हमारे दरवाजे पर ना आए, हमारा मशकूक लोगों से कोई वास्ता नहीं है। वो औरत बकौल शख्स से परों पर पानी नहीं पड़ने देती थी। मैं उसके साथ सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकता था, मगर इसका कोई जवाब नहीं था। वो लड़की के मामू यानी अपने भाई के घर का पता बताने पर भी तैयार नहीं थी। मैंने एएसआई से कहा कि वो पड़ोसियों से शाहिदा शकूर के मामू का पता मालूम करके वहाँ जाए और सिर्फ ये पूछकर वापस आ जाए कि लड़की वहाँ मौजूद है या नहीं। अगले रोज़ मैं मकतूल के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से मिला और मुख्तलिफ जावियों से पूछगछ की। सबसे पहले मैं कत्ल के मुहर्रिक का तयन करना चाहता था। जहाँ तक फारूक हुसैन के किरदार का ताल्लुक था, उसके बारे में सबकी एक ही राय थी। फारूक हुसैन निहायत नर्म मिजाज और खुश इखलाक शख्स था। जिन लोगों से मैंने पूछगछ की उसमें फारूक का एक राजदार दोस्त भी था। उसका नाम सुलेमान शेख था। वो फारूक का लंगोटिया यार था। दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया था और कुछ अरसे लाहौर में ही इकट्ठे रहे थे। सुलेमान शेख भी फारूक की तरह अदबी ज़ौक़ का मालिक था और मकामी अदबी अंजुमन का ओहदेदार भी था। उसने फारूक के बारे में जो तफसील बताई वो अपने अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस तफसील में कुछ बातें भी शामिल हैं जो मुझे दूसरे ज़राए से मालूम हुई थी। शेख सुलेमान ने मुझे बताया कि फ़ारूक एक नफीस किस्म का आदमी था, नर्म मिजाज, हमदर्द और अपने ख्यालों में गुम रहने वाला। वो औसत दर्जे के ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसकी ज़मीनों से माकूल आमदनी हो जाती थी और वो ज़रूरत की हर चीज़ ख़रीदने की इस्तिताअत रखता था। ग्रेजुएशन के बाद सुलेमान शेख ने फ़ारूक से कहा, फ़ारूक, तुम्हारे तो ऐश हैं, अब तुम अपने बाप दादा की ज़मीनों की कमाई खाओ और किसी खूबसूरत लड़की से शादी करके सुकून की ज़िंदगी गुजारो। ना नौकरी की ज़रूरत और ना फ़िक्र माश, रात दिन फुर्सत ही फुर्सत, ख्वाह अदब की खिदमत करो और ख्वाह अपनी। फारूक ने पुरतअस्सुफ़ अंदाज में सर हिलाया और बोला, शेख, तुम बड़े गलत जाविये से ज़िंदगी को देखते हो। तुम उन लोगों में से हो जो ये समझते हैं कि इंसान के पास बहुत सारी फुर्सत और बहुत सारी दौलत हो तो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकता है। मुझे इस किस्म की बोज़वाई नज़रियात से सख्त नफ़रत है। एक बात तो बताओ, मैं अपने बाप दादा की ज़मीनों की कमाई क्यों खाऊं?
मेरा उस पर क्या हक है? हक? भाई वो तुम्हारी मौरूसी जायदाद है, तुम्हारा उस पर हक नहीं होगा तो और किसका होगा? फारूक हुसैन आम जिंदगी में बहुत खामोश तब आदमी था, लेकिन अगर जिक्र उसकी पसंदीदा मौजू का होता तो वो घंटों बोलता चला जाता। उसकी जुबान रुकने का नाम ही न लेती थी। शेख, एक बात याद रखो, तुम अच्छे अदीब कभी नहीं बन सकते। तुम्हारा मुशाहिदा बहुत कमजोर है। तुम बाहर की आवाज सुनने की बजाय अपनी अंदर की आवाज सुनते हो। मैंने जमीन की नहीं, जमीन की कमाई की बात की है। बात यह है कि मैं जहनी तौर पर जमींदार हूँ और ना अमली तौर पर। यानी ज़मीनों के मामले में मैं कोई काम नहीं कर सकता, ना हल चला सकता हूँ और ना निगरानी कर सकता हूँ। ऐसी सूरत में मुझे क्या हक पहुँचता है कि मैं ज़मीन की कमाई खाऊं? प्यारे, सब खा रहे हैं। जागीरदार शहरों में ऐश करते हैं, काश्तकारी किसान करता है, ऐश जागीरदार करता है। एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है? बात फ़र्क की नहीं, उसूल की है। मैं खुद काम करूँगा, मुलाजमत करूँगा और अपनी मेहनत की कमाई खाऊँगा। फारूक, तुम्हारे अंदर अच्छे अदीब की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। तुम मुलाजमत करने के बजाय अच्छे अदब से माशरे की खिदमत करो। एक शानदार काम के एवज अपनी ज़मीन की कमाई खाना कोई बुरी बात नहीं है। ये खुद को धोखा देने वाली बात है। जो शख्स अपनी खिदमत नहीं कर सकता वो माशरे की खिदमत भी नहीं कर सकता। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि उस ज़माने में एक लड़की ने उसके अदबी महफिल में आना जाना शुरू कर दिया था। वो दरमियाने कद की निहायत ही हसीन लड़की थी, बेबाक और ज़हीन भी थी। गालबन फर्स्ट या सेकेंड ईयर की तालबा थी। कभी कभार अफसाना या मजमून भी लिख कर लाती थी और दूसरों के अफसानों पर तनकीद भी बड़ी उम्दा करती थी। फारूक के बारे में ये बात मशहूर थी कि कोई लड़की उसे मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन इस अदबी ज़ौक़ रखने वाली लड़की ने चंद दिनों के अंदर अंदर फारूक को मुतासर करना शुरू कर दिया था। अदबी महफिल मुख्तलिफ जगहों पर होती थी, कभी एक मेंबर के घर तो कभी दूसरे मेंबर के घर में। एक शाम महफिल फारूक के घर में थी। फारूक ने सुलेमान शेख से कहा कि वो रात का खाना उसके साथ खाए और किसी तरह शाहिदा को भी खाने पर आमादा कर ले। जी हाँ, वो लड़की शाहिदा शकूर ही थी। अंजुमन के मेंबरान में शाहिदा के अलावा 2 लड़कियां और भी थी। उस शाम एक लड़की नहीं आई थी। जब सुलेमान ने शाहिदा को फारूक की तरफ से खाने की दावत दी तो उसने पहले इनकार किया, फिर कहा कि वो खाने के लिए रुक जाएगी, बशर्ते कि दूसरी लड़की को भी खाने की दावत दी जाए। लिहाजा दूसरी लड़की को भी खाने की दावत दे दी गई और उसने दावत कबूल भी कर ली थी। लेकिन खाने के दौरान उसका भाई उसे बुलाने आ गया और वो खाना अधूरा छोड़कर उठ गई। यूं फारूक की शाहिदा से अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश पूरी हो गई। खाने के बाद सुलेमान भी इधर उधर हो गया। या तो शाहिदा को इस बात का एहसास न हुआ और या वो दानिस्ता अनजान बन गई थी। फारूक उसके साथ देर तक बातें करता रहा। शाहिदा ने बेहतरीन सामिया होने का सबूत दिया और बड़ी दिलचस्पी से फारूक की बातें सुनती रही। इस इस्ना में शाहिदा की माँ उसके घर पहुंच गई। वो शाहिदा की ताखीर के बाद फिक्रमंद हो गई थी। फारूक ने उसका अपने घर वालों से तारुफ कराया और उसकी खातिर मदारात की और अपनी खुश इखलाकी से उसे खूब मुतासिर किया। उसके बाद शाहिदा ने वक्तन फ़ौक्तन उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ फारूक ने सुलेमान से कहा, शेख, मेरा ख्याल था कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं कर सकूंगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं शादी से मुतनफ़िर था, बल्कि मुझे यकीन था कि मेरे मिजाज को समझने वाली कोई लड़की नहीं मिल सकेगी। लेकिन अब मैं ये बात नहीं कह सकता। सुलेमान शेख ने उसे शोख नज़रों से घूरा और बोला, मालूम होता है किसी की जुल्फ़ों ने तुम्हें असीर कर लिया है। क्या मैं उस खुश नसीब का नाम पूछ सकता हूँ? मजाक मत करो, फारूक ने कहा, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। मैं शाहिदा शकूर की बात कर रहा हूँ। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि उसे ये बात सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। उसमें कोई शक नहीं था कि शाहिदा शकूर ज़हीन भी थी और हसीन भी, लेकिन उसके बारे में बाज़ ऐसी बातें सुनने में आई थी जो अच्छी नहीं थी। वो खासी आज़ाद ख्याल थी और कई और लोगों से भी उसके मुरासिम थे। सुलेमान शेख ने कहा कि वो फारूक को नाराज़ नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसने मोहतात लफ्ज़ों में कहा, फारूक, शाहिदा लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी देख लो, ये ज़िंदगी भर का मामला है। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं होगी, तुम्हारे बच्चों की माँ भी होगी। इसलिए कोई फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लो। फारूक ने हंसकर कहा, शेख, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो ना कि शाहिदा और लोगों से भी मिलती जुलती है। कम अज़ कम मेरे लिए ऐसी बात सोचना मुनासिब ना होगा, क्योंकि फ़िलवक़्त शाहिदा अपने मामलात में आज़ाद है। जिस तरह वो दूसरों से मिलती है उसी तरह मुझसे भी मिलती है। अगर उसका दूसरों से मिलना बुरा है तो मुझसे मिलना भी बुरा है, यानी मैं भी उतना ही बुरा हूँ। ये तस्वीर का एक रुख है फारूक। बात यह है कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हमें उसकी चंद खामियां भी कबूल करना पड़ती है। देखने वाली बात यह होती है कि उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या बुराइयाँ। खैर, तुम अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हो। ये रजामंदी एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा?
ہے تو دو طرفہ ہی، فاروق نے کہا، لیکن ابھی تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ اس موضوع پر خود بات کرنا مناسب نہ ہوگا، سلیمان شیخ نے کہا، اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج دو۔ شاید یہی کرنا پڑے گا، میں چاہتا تھا کہ پہلے شاہدہ سے اس کی مرضی معلوم کر لوں۔ ویسے تو تم بڑے دانشور بنتے ہو، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ شاہدہ کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ سلیمان شیخ نے بتایا کہ اس کے چند روز بعد فاروق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ وہ 2.5 مہینے اسپتال میں پڑا رہا۔ شاہدہ 2-3 مرتبہ اس کی بیمار پرسی کے لیے اسپتال گئی اور پھل وغیرہ بھی لے کر گئی۔ اس بات سے فاروق کے اس یقین کو تقویت حاصل ہوئی کہ شاہدہ اسے پسند کرتی ہے۔ فاروق کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن بائیں ٹانگ میں تھوڑا سا لنگ پیدا ہو گیا۔ جب وہ چلتا تو دیکھنے والوں کو اس کے لنگ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اسپتال سے گھر آنے کے چند ہفتے بعد فاروق نے اپنی ماں کو شاہدہ کے گھر بھیج دیا۔ شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ 1 مہینے کے بعد فاروق نے پھر اپنی ماں کو بھیجا۔ اس دفعہ بھی جواب گول مول ملا۔ اس کے چند روز بعد شاہدہ نے فاروق سے کہا، فاروق آپ کیوں اپنی امی کو بار بار زحمت دیتے ہیں؟ فاروق اپنے ذاتی معاملات میں کم گو اور شرمیلا تھا۔ بولا، میرا خیال ہے کہ میری ماں میری پسند کو سمجھ گئی ہے، مگر تمہاری ماں کو تمہاری پسند کا اندازہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی پسند کی ہر چیز کو باندھ کر رکھنا ضروری ہے؟ باندھنا بہت غیر ادبی لفظ ہے، فاروق نے کہا۔ اپنی پسند کی چیز کو دوسروں کی دسترس سے بچانے کے لیے ایک محفوظ تعلق بہت ضروری ہے، اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے بھی تو ضروری ہیں۔ فاروق، میں نے آپ کو ہمیشہ ایک محترم دوست کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں کہیں بھی رہوں مگر میرا دل آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا احترام کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی۔ آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ فاروق کو اس جواب سے سخت دھچکا پہنچا۔ اسے اپنے خوابوں کا محل چکنا چور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہدہ، تم سے ملنے سے پہلے میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے ہولے سے کہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مزاج کی لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی۔ لیکن جب تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے تمہیں عطیہ الہی سمجھا، لیکن بہرحال محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں شادی کا خیال تو دل سے نکال سکتا ہوں، مگر تمہارا خیال دل سے نہیں نکال سکتا۔ شاہدہ کی بعض قریبی سہیلیوں نے بتایا کہ شاہدہ شروع میں فاروق سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ تھی۔ اس نے اشارتاً فاروق کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ زمینداری کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا، لہٰذا اپنا حصہ الگ کر لے۔ اس پر فاروق نے کہا کہ وہ ماں اور بہنوں کی موجودگی میں جائیداد کا حصہ مانگنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے اپنے عزم کا ارادہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خود بنانا چاہتا ہے۔ شاہدہ کی ایک سہیلی نے، جس کا نام مجھے یاد نہیں، بتایا کہ شاہدہ کو فاروق کے ان نظریات سے بڑی مایوسی ہوئی اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ شاہدہ نے کسی کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات ادبی حلقے میں خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاہدہ نے بعد میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ جب فاروق نے یہ بات سنی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے اس بات سے سخت صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ شاہدہ ان باتوں کے باوجود اس سے ملتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے فاروق سے باتیں کر کے بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ اچانک لاہور چلی گئی اور تقریباً 3 سال تک وہاں رہی۔ اس دوران میں فاروق بھی لاہور چلا گیا اور وہاں ملازمت کر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے شاہدہ کی کشش وہاں لے گئی تھی۔ سلیمان شیخ نے بتایا کہ چھٹی کے بعد فاروق لاہور کی سڑکوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے بھی ساتھ لے جاتا۔ اس نے کبھی شاہدہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن سلیمان بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ویران آنکھیں کسی کی تلاش میں تھی۔ اگر شاہدہ سے ملتی جلتی شکل کی کوئی لڑکی اسے نظر آ جاتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ وہ تقریباً 5 سال لاہور رہا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ شاہدہ 2 سال پہلے ہی واپس آ گئی تھی۔ لاہور سے واپسی پر شاہدہ ایک 2 سالہ بچہ بھی ساتھ لائی تھی۔ بچے کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے ایک کزن کا تھا، جس کی بیوی پہلے بچے کی ولادت کے دوران ہی انتقال کر گئی تھی، لیکن عام افواہ یہ تھی کہ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اس کا ناجائز بچہ تھا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ اس نے کسی دولت مند اور شادی شدہ شخص سے خفیہ شادی کر لی تھی، جس نے کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ شاہدہ کو جب فاروق کی آمد کا پتہ چلا تو وہ فوراً اسے ملنے پہنچ گئی، بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔ دونوں بچھڑے ہوئے دوستوں کی طرح ملے۔ فاروق نے کہا، شاہدہ، میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں۔ لوگ بکتے ہیں، شاہدہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی۔ یہ بچہ میرے چچا زاد بھائی کا ہے۔ اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ لوگوں کو دوسروں کی عزت اچھالنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
دونوں خوب باتیں کرتے رہے۔ پھر فاروق نے پوچھا، شاہدہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ شاہدہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو ہے، فاروق نے کہا، شادی کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ شاہدہ نے شوخی سے کہا، تو پھر آپ کو فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں اسے مذاق سمجھوں یا اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں؟ شاہدہ 2 سالہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب میں اس اسٹیج سے گزر چکی ہوں اور خود ہی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اس نے جس انداز سے بچے کی طرف دیکھا تھا اور جس انداز میں بات کی تھی، اس نے فاروق کو بہت کچھ سمجھنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید وہ تمام افواہیں سچی تھی جو بستی میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ فاروق نے غور سے بچے کی طرف دیکھا تو اسے کئی مشابہتیں نظر آئیں، لیکن وہ عجیب آدمی تھا یا اس کی اپنی کوئی مصلحت تھی کہ اس نے اتنا کچھ جان لینے کے باوجود شاہدہ کو شادی کا پیغام دیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ شاہدہ کو بخوشی وہ پیغام قبول کر لینا چاہیے تھا۔ معاشرے میں اس کی جو بدنامی ہو رہی تھی اس پر کچھ پردہ پڑ ہی جاتا، لیکن اس نے اس دفعہ بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ کہنا اس کا یہ تھا کہ اسے فاروق کے پاس بہت سکون ملتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہیں سے سکون بھی ملتا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر شاہدہ فاروق سے مالی فائدہ اٹھا رہی تھی تو اس نے اس سے شادی کیوں نہ کر لی؟ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاہدہ کو اپنے حسن کا خوب اندازہ تھا اور وہ کسی دولت مند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فاروق کے نظریات یا اس کی ذہانت سے خائف تھے۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اب شاہدہ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے ملنے والوں میں زیادہ تر بڑی عمر کے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جس بچے کو وہ اپنے کزن کا بچہ کہتی تھی اس کا نام جمیل تھا اور وہ شاہدہ کو امی کہتا تھا۔ شاہدہ اکثر فاروق سے کہتی رہتی کہ اب شادی نہیں کرے گی اور جمیل کو بڑا آدمی بنائے گی۔ لیکن ایک روز فاروق نے حیرت سے یہ خبر سنی کہ شاہدہ نے عنایت حسین نامی ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی ہے۔ عنایت حسین ایک 40 سالہ کاروباری شخص تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور بچہ کوئی نہیں تھا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا اور ٹرانسپورٹر تھا اور پرانی وضع قطع کا آدمی تھا۔ شاہدہ اور عنایت حسین کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ شیخ سلیمان نے کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلوئے حور میں لنگور کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ عنایت حسین ایک قدامت پسند مذہبی آدمی تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس نے شادی کے بعد شاہدہ کو گھر میں پابند کر دیا تھا، لیکن عنایت حسین کے قریبی لوگوں سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عنایت حسین شاہدہ کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خواہشات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے شاہدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ شادی کے بعد شاہدہ نے خود ہی اپنی بیرونی سرگرمیاں محدود کر دی تھی۔ خاص طور پر اس نے فاروق سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ کی شادی کے چند ہفتے بعد فاروق اچانک لاہور چلا گیا۔ اسے شاہدہ کی شادی کا یقیناً افسوس ہوا تھا، لیکن اس نے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سلیمان شیخ کا کہنا تھا کہ شاید وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ بہرحال 7-8 ماہ لاہور میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ واپس آنے کے بعد اس نے عنایت حسین سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے دفتر میں اس سے ملتا تھا۔ کئی مرتبہ عنایت حسین کو اس کے گھر آتے جاتے بھی دیکھا گیا تھا۔ وہ تنہا آتا تھا اور بیوی شاہدہ کو کبھی ساتھ نہیں لاتا تھا اور غالباً شاہدہ کو ان کی ملاقاتوں کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ فاروق سے ملاقاتوں کے چند ہفتے بعد عنایت حسین نے شاہدہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ عدت گزارنے کے بعد شاہدہ سب سے پہلے فاروق سے ملنے گئے۔ پھر از سر نو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ شاہدہ کی طلاق کے بعد اس کے پرانے شناساؤں کے چہروں پر ایک بار پھر رونق آ گئی۔ کچھ عرصے بعد عنایت حسین بھی شاہدہ کے گھر جاتا دیکھا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عنایت حسین کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا اور وہ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ ایک روز سلیمان شیخ نے فاروق سے پوچھا کہ اب شاہدہ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ایک لنگڑے فلاسفر کو اپنا شریک حیات بنانے پر تیار ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے خیالات میں خاصی تبدیلی آئی ہے، فاروق نے جواب دیا۔ اب وہ میرے بارے میں سنجیدہ نظر آتی ہے، لیکن ابھی کچھ اور وقت لگے گا۔ اگر وہ سنجیدہ نظر آتی ہے تو ایک بار پھر پیغام دے ڈالو، سلیمان شیخ نے کہا۔ دیر مت کرو۔ فاروق کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اب یہ پیغام اس کی طرف سے آئے گا۔ اور جانتے ہو کیا، میں فقط ایک جملہ سننے کے لیے زندہ ہوں۔ اگر مجھے یہ جملہ سننے کی امید نہ ہوتی تو میں برسوں پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ شاہدہ تمہارے پاس آئے اور تمہارا ہاتھ تھام کر کے کہے، فاروق میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟
मेरी तमाम गलतियां भूल जाओ और मुझे सुहागन बना दो। वो हौले हौले सर हिलाने लगा और बोला, मेरे कान बरसों से ये बात सुनने के लिए बेचैन है। फारूक, मैंने इतना साबित कदम किसी को नहीं देखा। मैं तुम्हारी दास्तान मोहब्बत ज़रूर लिखूंगा, अभी इंतज़ार करो। फारूक ने कहा, इस मोहब्बत का अंजाम तुम्हारी तवक्का के खिलाफ भी हो सकता है। फारूक, एक बात तो बताओ, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शाहिदा की तलाक तुम्हारी साजिश का नतीजा है। तुमने वो मक़ला नहीं सुना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है? मुझे तुम्हारा मक़ला भी याद है। तुमने कहा था कि मोहब्बत को पाबंद नहीं किया जा सकता। पाबंद तो नहीं किया जा सकता, मगर सीधा रास्ता तो दिखाया जा सकता है। भटकी हुई मोहब्बत को उसकी मंजिल तो दिखाई जा सकती है। सुलेमान शेख ने कहा कि आखिरी दिनों में फ़ारूक अजीब अजीब बातें करने लग गया था। उसकी बेशतर बातें सुलेमान की समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये बात यकीनी थी, शाहिदा अब उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। 2 बच्चों की वजह से लोग उससे कतराने लगे थे। ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं इनायत हुसैन से मिला। वो भारी जिस्म का एक ठेठ कारोबारी शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और पहलवानों की तरह चलता था। उसका दफ्तर लॉरियों के अड्डे के पास था। दफ्तर एक कमरे पर मुश्तमिल था, जिसमें एक पुरानी मेज़ और चंद लकड़ी की कुर्सियों के अलावा एक चारपाई भी मौजूद थी। एक कोने में चंद पुराने टायरों और बसों के नाकारा पुर्जे पड़े थे। इनायत हुसैन ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी मेरे लिए खाली कर दी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, उसने कहा। तशरीफ़ रखो जनाब, आज तो हमारी कोठरी में भी रौनक हो गई। ओ काका, उसने बाहर की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई, थानेदार साहब के लिए दूधिया से लस्सी बनवा ला, 2-4 पेड़े भी डलवा देना उसमें, और गल सुन, गरम गरम जलेबियाँ भी लेते आना। मैंने कहा, इनायत हुसैन, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2-4 बातें पूछने आया हूँ, खाने पीने की कोई हाजत नहीं है मुझे। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। ओ लेउस जी, आपका नाम कौन नहीं जाता जनाब। तुसी बैठो तो सही, बातें भी हो जाएंगी। मैं उसकी कुर्सी पर जा बैठा। वहाँ वही एक काम की कुर्सी थी, बाजू उसका भी टूटा हुआ था। कमरे में ड्राइवर और कंडक्टर टाइप के 2-3 आदमी बैठे हुए थे, जो एक एक करके बाहर चले गए। मैंने इनायत हुसैन के चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, इनायत हुसैन, मैं फ़ारूक के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा उससे कोई तनाज़े चल रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी नमूदार हो गई, बल्कि वो कदरे फ़िक्रमंद भी नज़र आने लगा। नहीं जनाब मलिक साहब, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा फ़ारूक से कोई तनाज़ा नहीं है। लोग कहते हैं कि तुमने उसकी वजह से अपनी बीवी को तलाक दी है, क्या ये सच है? वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, मलिक साहब, आप मेरे मिलने जुलने वालों से पूछ लें। मैं खरा आदमी हूँ और खरी बात कहता हूँ। मैंने अपनी बीवी को जो तलाक दी है, उसकी वजह कुछ और थी। क्या वजह थी, मैंने पूछा। फिर वो चुप हो गया। उसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के आसार थे। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, मुझे मालूम है कि आप ये बात पूछे बगैर मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आए मेरे साथ। इस बात का जवाब मैं आपको घर चल कर दूंगा। उसने मेज़ की दराज से नोटों की गड्डियाँ निकालकर एक चमड़े के बैग में डाली। मैं उसके साथ दफ्तर से बाहर आ गया। बरामदे में चारपाई पर वही ड्राइवर और कंडक्टर बैठे थे जो मेरे आने से पहले अंदर बैठे थे। इनायत हुसैन ने एक शख्स को आवाज़ देकर कहा, ओए कदीरे, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। सर गोदे से 32-34 आने वाली होगी। 32-34। उसके कंडक्टर से पैसे लेकर रख लेना। और हाँ, वो काका लस्सी और जलेबियाँ लेने गया हुआ है, वो तुम लोग खा पी लेना। उसका घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम तांगे पर बैठकर वहाँ पहुँच गए। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर फ़िक्रमंदी से बोली, पुत्तन ईदे खैर तो है? खैर है माँ, खैर है। इनायत हुसैन ने कहा, मलिक साहब मिलने आए हैं, जीरा के हाथ से कोई मिठाई अंदर भेज देना। आओ जी मलिक साहब, आओ जनाब, ये आपका अपना घर है जनाब, ये मेरी माँ है। मैंने बूढ़ी औरत को सलाम किया और आरास्ता बैठक में जा बैठा। इनायत हुसैन ने एक मुख्फल अलमारी खोली और अंदर से एक कागज़ निकालकर मुझे थमा दिया। ये है जनाब तलाक की वो वजह, उसने कहा। मैंने ये सर्टिफिकेट उससे पहले किसी को नहीं दिखाया। वो बर्थ सर्टिफिकेट था और लाहौर के एक अस्पताल से जारी किया गया था। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक जमील शाहिदा का बेटा था, जो फला तारीख को मस्कुरा अस्पताल में तौलूद हुआ था। बल्दियत के खाने में नजमुद्दीन भट्टी का नाम दर्ज था। मैं सारी बात समझ तो गया, लेकिन मैंने पूछा, इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? जनाब, बात यह है कि 5-5.25 साल पहले जब मैंने शाहिदा के साथ शादी की, तो उसके साथ ये बच्चा जमील भी था। उस वक्त उसकी उम्र 7-8 साल के करीब होगी। शाहिदा ने मुझे बताया था कि वो उसके चचाजाद भाई का बेटा है, जिसे उसने माँ बनकर पाला है। जमील की माँ के बारे में उसने बताया कि वो ज़चकी के दौरान मर गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बच्चों से घर में रौनक ही होती है।
جمیل کے بارے میں نے بعض افواہیں سنی، لیکن شاہدہ نے حلفاً کہا کہ جمیل اس کا بیٹا نہیں ہے۔ مگر ملک صاحب، اگر وہ سچ بول دیتی تو مجھے اس پر کوئی شک نہ ہوتا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیتا، لیکن اس نے جھوٹ بول کر خود ہی اپنی پوزیشن خراب کر لی۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا؟ میں نے پوچھا۔ میری توقع کے مطابق اس نے جواب دیا، یہ سرٹیفکیٹ مجھے فاروق نے لا کر دیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں جو کچھ لکھا ہے سچ ہے؟ ملک صاحب، میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے عقل ضرور دی ہے۔ میں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے نہیں مان سکتا تھا۔ میں یہ سرٹیفکیٹ اور شاہدہ کی تصویر لے کر لاہور گیا اور وہاں اسپتال کے عملے سے اس کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ جس نرس اور ڈاکٹر نے کیس کیا تھا، انہوں نے شاہدہ کی تصویر دیکھ کر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کر دی۔ واپس آ کر میں نے شاہدہ سے جواب طلبی کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں لاہور گیا تھا اور اسپتال سے اس کے کیس کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کی ماں کو بلایا اور ساری بات اس کے سامنے رکھی۔ وہ بیٹی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ وہ اصل حقیقت پہلے ہی جانتی تھی۔ دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ جناب، میں کاروباری آدمی ہوں، عورتوں کے مکر و فریب میرے بس کا کھیل نہیں۔ میں نے حق مہر اور طلاق نامہ شاہدہ کے ہاتھ پر رکھا اور اسے رخصت کر دیا۔ انسان شادی اپنے آرام کے لیے کرتا ہے، مصیبت میں پڑنے کے لیے نہیں کرتا۔ عنایت حسین، کیا آپ نے شاہدہ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو فاروق نے لا کر دیا تھا؟ میں فتنہ پرور آدمی نہیں ہوں۔ فاروق نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں شاہدہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھایا اور فاروق کا شاہدہ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ شاہدہ شادی سے پہلے فاروق سے ملا کرتی تھی اور طلاق کے بعد بھی ملتی رہتی ہے۔ مجھے شادی سے پہلے کے حالات کا کچھ علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ البتہ طلاق کے بعد مجھے علم ہوا تھا کہ وہ فاروق سے ملتی رہتی تھی۔ آپ کو اس بات پر غصہ تو ضرور آیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاروق نے آپ کو کیوں اپنی بیوی سے بدظن کیا۔ ملک صاحب، اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لہٰذا میں اس پر بدظنی کا الزام نہیں لگاؤں گا۔ البتہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کا کھیل کچھ اور تھا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے میز پر رکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ٹرے میں 2 گلاس لسی اور گھر کی بنی ہوئی مٹھائی رکھی تھی۔ عنایت حسین، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا ہے اور آپ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں جناب، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں طلاق کے بعد بیوی کو واپس لانے کا طریقہ کتنا مکروہ ہے۔ کیا آپ کا شاہدہ کے گھر آنا جانا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی اپنی بیٹی کو دیکھنے چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ فاروق سے بھی ملتے تھے؟ فاروق میرے مزاج کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کھیل دکھانے کے لیے مجھ سے میل جول بڑھایا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور نہ میں کبھی اس سے ملنے گیا تھا۔ قتل کی واردات فروری میں ہوئی تھی، غالباً فروری کے ابتدائی ایام تھے، لیکن مجھے تاریخ یاد نہیں رہی۔ یہاں ہم اپنی سہولت کے لیے 3 تاریخ فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے عنایت حسین سے پوچھا، عنایت حسین، آپ 3 فروری کی روز رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے میرے سوال کا مقصد سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لیا، پھر بولا، ملک صاحب، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ فاروق کو میں نے قتل کیا ہے؟ فی الحال تو میں تفتیش کر رہا ہوں، یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاروق کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ دیکھیں جناب، آپ مجھ پر خواہ مخواہ ہی شک کر رہے ہیں، اس نے کہا، پھر سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے 3 تاریخ کو میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے اپنی ایک بس کا فیول انجیکشن پمپ مرمت کے لیے دیا ہوا تھا، وہی لینے گیا تھا۔ میرے پاس مرمت کی رسید بھی ہوگی، کچھ اور سامان بھی خریدا تھا۔ میں نے اس سے رسید دکھانے کے لیے کہا۔ وہ اٹھا اور الماری کھول کر اندر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ رسید دفتر میں ہوگی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ شام کو تھانے آ کر رسید دکھا جائے۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں اس پر بلا وجہ شک کر رہا ہوں، اس کا فاروق کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ الماری میں دیکھنے کے بعد وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ واردات والی رات میں شاہدہ شکور کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں نے، جس کا نام سردار بیگم تھا، شور مچا کر ہمیں دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ اگلی صبح ASI نے رپورٹ دی کہ شاہدہ اپنے ماموں کے گھر ضرور تھی، لیکن اس کے ماموں کے بیان کے مطابق وہ رات کو 9:30 بجے وہاں پہنچی تھی۔ اگلی صبح جب ہم نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ماموزاد بھائی کے ہمراہ کچھ روز کے لیے لاہور چلی گئی ہے۔ اس کی اس حرکت سے میرے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا۔ اس کا اچانک لاہور چلے جانا خاصی ذلت نہیں تھا۔
میں نے 2 سادہ لباس آدمیوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ گھر والوں یا پڑوسیوں کو اس نگرانی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ 9-10 روز بعد نگرانی کرنے والوں نے مجھے اطلاع دی کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اکیلی واپس آئی تھی اور بہت خاموشی سے گھر پہنچی تھی۔ یہ اطلاع مجھے شام کے وقت ملی۔ میں 4 یا 5 آدمیوں کے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ 2 آدمیوں کو میں نے پچھلے دروازے پر اور 2 کو مکان کے کونے پر کھڑا کر دیا۔ میری دستک کے جواب میں حسب سابق شاہدہ کی ماں نے ہی دروازہ کھولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سارے محلے میں ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ کیا حکم ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے، میں نے کہا۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ آپ اس یتیم لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ ابھی نہیں مل سکتی، بہت تھکی ہوئی ہے۔ وہ عورت میری قوت برداشت کو آزما رہی تھی۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو ہم کل صبح آ جائیں گے، لیکن میرے 4 آدمی ادھر گلی میں موجود رہیں گے۔ شاہدہ اپنی ماں کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ سامنے آ گئی، ماں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولی، آپ اندر جائیں۔ بیٹھک میں قدم رکھنے کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا۔ شاہدین نے اس کی عمر 30-32 سال بتائی تھی۔ اس کے علاوہ جو حالات میں سن چکا تھا اس کے مطابق بھی اس کی عمر اتنی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ 24-25 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی انتہائی حسین لڑکی تھی، پھر اس میں کشش اور رعب حسن بھی بہت تھا۔ عام آدمی اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ تشریف رکھے ملک صاحب۔ وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ امی، ملک صاحب کے لیے چائے بنا لائے۔ مجھے بیٹھانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، لہجہ تحکمانہ تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے آئیں۔ سردار بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہدہ نے نہایت دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور باہر کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، تاہم رنگ شوق تھا اور لباس خاصا چست تھا۔ اس پر ستم یہ کہ اس کا جسم انتہائی متناسب اور سڈول تھا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد اس نے کھڑکی کے پردے درست کیے اور اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میری نظریں اس کی حرکات و سکنات کے اسیر ہو گئی ہیں۔ وہ جس طرف جاتی تھی میری نظریں اسی طرف مڑ جاتی تھی۔ اس کا چہرہ جسم ہی خوبصورت نہیں تھا بلکہ ہر جنبش کی ایک اپنی ہی خوبصورتی تھی۔ وہ میری جوانی کا زمانہ تھا اور میرا خوبصورتی سے متاثر ہونا ایک طبعی امر تھا، تاہم اس لڑکی نے مجھے متاثر نہیں بلکہ سحر زدہ بھی کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں یہ بھول گیا تھا کہ میں تھانے دار تھا اور ایک قتل کی تفتیش کرنے وہاں آیا تھا۔ میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ فاروق نے کیوں زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ وہ سراپا ناز کسی فرما بردار کنیز کی طرح میرے سامنے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، میں نے چند باتیں تم سے کرنا ہے، میں نے کہا، لیکن اندر سے کوئی جذبہ یہ کہہ رہا تھا، ملک صفدر حیات، چھوڑ قتل و وطل کی باتیں، کچھ اور باتیں کرو۔ قتل و غارت گیری کی باتیں تو تم روزانہ ہی کرتے ہو، آج دل کی باتیں کرو۔ وہ بڑی اپنائی سے میرے قریب بیٹھ گئی، بولی، آپ وردی میں کتنے شاندار لگتے ہیں۔ بعض تھانے دار تو بس بونگے سے لگتے ہیں۔ ان کی بڑی ہوئی توند مجھے بہت بری لگتی ہے، لیکن آپ تو بہت اسمارٹ ہیں۔ اپنی تعریف وہ بھی ایک حسینہ دلربا کی زبان سے۔ میں پھسلنا شروع ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ اس کی ہتھیلی پر انگوٹھے کے نیچے ایک تازہ زخم کا نشان تھا جو کھڑن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ پر یہ زخم کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آلو چھیلتے ہوئے چھری لگ گئی تھی، اس نے جواب دیا، پھر ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولی، امی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے گھر آئے تھے اور آپ کو دروازے سے واپس جانا پڑا تھا۔ دراصل امی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہیں۔ وردی والوں سے تو انہیں خاص چڑ ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، پولیس کی وردی تو ویسے ہی بہت بدنام ہے، تو پھر آپ وردی پہن کر کیوں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں؟ سادہ کپڑوں میں جایا کریں۔ اس کا انداز بالکل بچوں کا سا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل بچی ہی لگ رہی تھی۔ میں بار بار اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا مگر کوئی اندرونی جذبہ رکاوٹ بن جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس جانے لگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے نظریں چرا رہی تھی۔ شاہدہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ اگرچہ میں نے یا اس نے ابھی اخلاقی حد پار نہیں کیا تھا، لیکن دیکھنے والا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم اخلاقی حد کے عین اوپر بیٹھے تھے۔ ذرا سی حرکت اس حد کو پامال کر سکتی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ سردار بیگم اس دن بڑی عزت اور غیرت کی باتیں کر رہی تھی۔ کیا آج اسے اپنی بیٹی کی خطرناک تیور نظر نہیں آتے تھے؟ یا دونوں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہی تھی؟ شاید یہی بات تھی۔
मेरे अंदर छुपा हुआ थानेदार अटेंशन हो गया। सरदार बेगम, तुम भी इधर ही बैठो, मैंने कहा। शाहिदा का यहाँ तन्हा बैठना ठीक नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शाहिदा मेरे घुटने को छूते हुए बोली। आप कोई गैर थोड़ी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सरदार बेगम ने कहा। आप इत्मीनान से बातें करें, मुझे बावर्ची खाने में काम है। ये सुनकर मैं समझ गया कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। दोनों माँ बेटी मुझे वाकई बेवकूफ़ बनाना चाहती थी। सरदार बेगम, तू इधर ही बैठो, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, और शाहिदा तुम वहाँ जाकर बैठो। सरदार बेगम की एकदम तेवरी चढ़ गई। बोली, तुम थानेदार होंगे अपने घर में, यहाँ हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं। शाहिदा ने जल्दी से उसकी बात काटी। अम्मी, आप तो खौमख्वाह गुस्से में आ जाती हैं। मलिक साहब हुक्म थोड़ी चला रहे हैं, ये तो जल्दी बात ख़त्म करना चाहते हैं। आप 2-4 मिनट के लिए बैठ ही जाएं। सरदार बेगम हुक करते हुए सर झटका और सोफे पर बैठ गई। वो कदरे खासी तुन मिजाज औरत थी, ज़रा सी बात पर भड़क उठती थी। शाहिदा ज़रा परे सरक कर बैठ गई। थोड़ी देर पहले जो रूमानी माहौल इस कमरे में पैदा हो गया था वो ख़त्म हो गया। मैंने देखा वो परी चेहरा अपनी ही नाकामी पर होठ काट कर रह गई थी। शाहिदा, तुम ठीक कहती हो, मैंने नर्म लहजे में कहा। चंद सवालात करके चला जाऊंगा। मुझे यहाँ इसलिए भी आना पड़ा कि मैंने तुम्हारे और फारूक के मुरासिम की बहुत सारी बातें सुनी थी। लोगों को तो बकवास करने की आदत है, सरदार बेगम ने कहा। दूसरों की इज्जत उछाल कर खुश होते हैं। हाँ, ये तुम सही कहती हो। मैंने उसका मूड नॉर्मल करने के लिए कहा, लेकिन वो एक मुश्किल काम मालूम हो रहा था। बाज़ लोगों को बकने की बहुत आदत होती है। शाहिदा बीबी, मैंने सुना है कि फ़ारूक अदबी ज़ौक़ रखने वाला आदमी था और यहाँ की अदबी अंजुमन का ओहदेदार भी था। मुझे मालूम हुआ है कि तुम भी उसकी अदबी अंजुमन की रुकन थी। जी हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। उस ज़माने में मुझे अफ़साने वगैरह लिखने का बहुत शौक़ था और अंजुमन के इजलास में जाया भी करती थी। हाँ, औरतों के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ जारी रखना बहुत मुश्किल है, मैंने तायदी अंदाज़ में कहा। मकसद ये था कि वो भी तायदी अंदाज़ में बात करे। शादी के बाद वो घर गृहस्थी के मामलात में उलझ जाती है। फ़ारूक इस अंजुमन का ओहदेदार था और तुम रुकन थी। ऐसी सूरत में बाहिमी मुरासिम एक तबई बात है। फ़ारूक कैसा आदमी था? बहैसियत दोस्त वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसके नज़रियात आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। हाँ, अदीबों में यही खामी होती है, मैंने चालाकी से कहा। मैं ये देखना चाहता था कि वो फ़ारूक की मुखालिफत में बोलती है या हिमायत में। अजीब अजीब नज़रियात तख्लीक करते रहते हैं और दूसरों पर भी उन नज़रियात को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि फ़ारूक इश्तराकी नज़रियात का कायल होगा, मज़दूरों और किसानों का हामी। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, उसने कहा। फ़ारूक ऐसा ही शख्स था। वो तो अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा लेना भी गुनाह समझता था। कहता था वो अपनी मेहनत से अपनी दुनिया तामीर करेगा। मेहनत से, सरदार बेगम ने कहा। बिल्कुल निकम्मा आदमी था, खाली बातें ही करना जानता था। जिस जायदाद को लेने का इनकार करता था उसी पर पल रहा था। मैंने सरदार बेगम की तायद करते हुए कहा, मैंने भी यही सुना है, ज़मीनों की सारी देखभाल उसका छोटा भाई करता है। फ़ारूक को सिवाय अफसाना गोई के कुछ और नहीं आता था। मैंने सुना है उसकी माँ ने शाहिदा का रिश्ता मांगा था। हाँ, 2-3 दफ़ा हमारे घर आई थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया था। आदमी की कुछ तो आमदनी हो। मैंने शाहिदा से कहा, तुम फ़ारूक से अक्सर मिलती रहती थी, क्या उसने कभी बराह रास्त तुमसे शादी की बात की थी? इस सवाल के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा सवाल में शामिल नहीं था। मैं उससे ये इकरार करवाना चाहता था कि वो फ़ारूक से बाकायदा मिलती रहती थी। शादी का सवाल ज़मनी था। जी हाँ, उसने कई दफ़ा इस ख्वाहिश का इजहार किया था। एक वाकिफ़ हाल ने मुझे बताया है कि फ़ारूक ने सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी तक शादी नहीं की थी। ऐसे तो कई होंगे, शाहिदा के मुँह से बेख्तियार निकल गया। मैं किस किस के आंसू पोंछती। बात ख़त्म करने के बाद उसके चेहरे पर खफीफ सा एहसाने नदामत नज़र आने लगा। मैंने शौक़ नज़रों से उसे घूरा, फिर कहा, हाँ, कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं, उन्हें हर शख्स अपनाने की तमन्ना करता है। किसी को अल्लाह दौलत दुनिया देता है और किसी को दौलत हुस्न से माला माल कर देता है। सरदार बेगम ने सर झटका और उठकर कमरे से निकल गई। इस दफ़ा मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैं शाहिदा के सहरे हुस्न से आज़ाद हो चुका था, लेकिन वो शौक़ अब भी अपना जादू जगाने पर तुली हुई थी। माँ के जाते ही मेरी करीब खिसक आई और यूँ झुक कर चाय बनाने लगी कि उसकी जुल्फ़ें मेरे कांधे को छूने लगी। मेरे अंदर एक बार फिर जज्बात की कशमकश शुरू हो गई, लेकिन मैं जज्बात से मगलूब होना नहीं चाहता था। लिहाजा बज़ाहिर बेख्याली में उठा और दीवार पर आवेज़ा एक तस्वीर को देखने लगा। मुझे मालूम नहीं कि शाहिदा ने मेरे इस अमल को महसूस किया था या नहीं, ताहम वो चुप रही थी। मैं चंद लम्हे तस्वीर के सामने खड़ा रहा, फिर सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। शाहिदा, मैं ज़ाती से सवाल करना चाहता हूँ, बुरा न मनाना। तुम्हारी पहली शादी क्यों नाकाम हो गई थी? उसका हाथ थोड़ा सा कपकपाया। उसके अलावा उसने किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। कदर तवक़ुफ़
तवक्कुफ के बाद बोली, ये बात आपको किस ने बताई कि मेरी पहली शादी? मेरा मतलब है कि मैंने पहले भी शादी की थी। मेरा ख्याल है कि ये बात 2 ही आदमी जानते हैं, या जानते थे, कहना चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों में से एक मर चुका है। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरे आदमी का नाम इनायत हुसैन है, ये बात उसी ने मुझे बताई है। वो जलील आदमी मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती नमूदार हुई। ये तो होता ही है, मैंने कहा। तलाक के बाद बहुत कम मर्द या औरतें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करते। उसने चौंक कर पूछा, दूसरा आदमी कौन था? क्या आपका इशारा फारूक की तरफ तो नहीं? हाँ, तुम ठीक समझी हो, फारूक भी ये बात जानता था। यकीनन ये बात उसे इनायत हुसैन ने बताई होगी। जब ही उसने अधूरी बात छोड़ दी और घबरा कर इधर उधर देखने लगी। मैं इस बात पर चौंका कि वो क्या कहना चाहती थी कि फारूक ने शादी से इनकार कर दिया था। मैंने इस बात को जहन में रख लिया, मगर उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। शाहिदा, क्या तुम 3 फरवरी को फारूक से मिलने गई थी? मुझे याद नहीं। उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरी नज़र एक बार फिर उसके हाथ के खुरन पर पड़ी। वो 2-2.5 इंच का लंबा खुरन था। मुझे ख्याल आया कि छुरी से आलू छीलते वक्त इतना लंबा, इतना बड़ा जख्म नहीं आ सकता। देखो शाहिदा बीबी, अगर तुम कोई बात छुपाओगी तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी। मुझे ये बात मालूम हो चुकी है कि तुम 3 तारीख को शाम के बाद फारूक से मिलने गई थी। तुम्हारी माँ का कहना है कि 3 तारीख को तुम शाम के वक्त घर से चली गई थी। तुम्हारे मामू का कहना है कि तुम 9:30 बजे उनके घर पहुंची थी। मोहल्ले के 3 मोतबर आदमियों ने गवाही दी है कि उन्होंने 8, 8:30 बजे के करीब तुम्हें फारूक की हवेली के पिछले दरवाजे से निकलते हुए देखा था। मैंने अपनी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोला था, लिहाजा अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो अपने लिए परेशानी पैदा कर दोगी। और ये बात याद रखो कि फारूक के घर वालों की गवाही तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। क्या तुम वक़वा वाले रोज़ फारूक से मिली थी? मैंने पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट देखी। जब उसने बोलने का इरादा किया तो उसके खूबसूरत होंठ कपकपाने लगे। मैं इस मामले से दूर रहना चाहती हूँ। आप मुझे गवाह तो नहीं बनाएंगे ना? मैं समझ गया कि वो बहुत कुछ जानती थी और वक़वा वाले रोज़ फारूक से मिली थी। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने नरमी से कहा। मैं तुम्हें इस मामले से दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। उसने इधर उधर देखा और हौले से बोली, फारूक को इनायत हुसैन ने कत्ल किया है। मैंने किसी ताजुब का इजहार किए बगैर कहा, मेरा भी यही ख्याल था। तफसील से सारी बात बताओ। वो कुछ देर सोचती रही, फिर मालूम होता है जैसे वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, उस शाम फारूक ने किसी अहम काम के सिलसिले में मुझे हवेली बुलाया था। हम सहन में खुरली के ऊपर बैठकर बातें करने लगे। अचानक एक शख्स दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुंह पर ढाटा बांध रखा था और उसके हाथ में गंडासा नजर आ रहा था। मैंने उसके डेल डोल और लिबास से उसे पहचान लिया। वो इनायत हुसैन था। मैं उसे देखते ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पीछे जो कुछ हुआ उसका मुझे पता नहीं। उसके बयान में कुछ झोल सा नज़र आ रहा था और चंद बातें वजाहत तलब थी। मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और खुरन का जायज़ा लेते हुए पूछा, ये ज़ख्म कैसे आया था? मैंने आपको बताया है कि सब्ज़ी काटते हुए छुरी लग गई थी। मैं वो छुरी देखना चाहता हूँ जिससे ये ज़ख्म आया है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उसी लम्हे सरदार बीबी कमरे में दाखिल हुई और चीख कर बोली, हाय मैं मरी। मेरी बेटी पर दस्तदराजी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? समझ क्या रखा है तुमने? मैं तो चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। तुम्हारी वर्दी न उतरवा दी तो मेरा नाम भी सरदार बेगम नहीं। शाहिदा की बच्ची चीखती क्यों नहीं? ज़ोर ज़ोर से शोर मचा। शाहिदा सूरत हाल को ज़्यादा समझती थी। अम्मी चुप हो जाएं, उसने सख्ती से कहा। मलिक साहब मेरे ज़ख्म का निशान दिख रहे हैं, ठहरे मैं छुरी लाती हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो अंदर गई और 4-5 इंच लंबे फल वाली एक छुरी लाकर मुझे दिखाई। छुरी पर दंदाने पड़े हुए थे और वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तुमने इस ज़ख्म पर पट्टी किस डॉक्टर से करवाई थी? उसने थोड़े से तामुल के बाद एक प्राइवेट डॉक्टर का नाम लिया। गालिबन उसका नाम डॉक्टर असलम था। मैंने चाय का आखिरी घूंट भरा और उठते हुए कहा, तुम्हें कल थोड़ी देर के लिए थाने आना पड़ेगा। थाने आना पड़ेगा? उसने घबरा कर कहा। अभी तो आपने मेरे साथ वादा किया है, आप मुझे इस मामले से दूर रखेंगे। आपको जो कुछ भी पूछना है वो यहीं पर पूछ लें। थाने क्यों बुलाते हैं? मलिक साहब हम इज़्ज़तदार लोग हैं, सरदार बेगम अपने जोश को दबाते हुए बोली। हमें थाने बुलाकर बेइज्जत न करें। मैं ज़रा खरी औरत हूँ। अगर आप हमें परेशान करके रिश्वत वसूल करना चाहते हैं तो साफ साफ बात करें।
बोले آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ اس معصوم بچی کو آپ تھانے بلا کر پوچھ گچھ کریں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ امی آپ دوسرے کمرے میں جائیں، شاہدہ نے کہا۔ ملک صاحب میری بات سمجھ جائیں گے۔ سردار بیگم دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہدہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس کے آنسوؤں نے میرے ارادے کو ایک بار پھر کمزور کر دیا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم تھانے نہ آنا، اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ جب میں جانے لگا تو سردار بیگم نوٹوں کی ایک گڈی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک صاحب یہ رکھ لیں، سردار لوگ ہیں، ہمیں تھانے کچہری لے جا کر ذلیل نہ کریں۔ سردار بیگم مجھے اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ باہر نکل کر میں نے ASI سے کہا کہ جو سادہ لباس سپاہی سردار بیگم کی نگرانی پر مامور تھے انہیں دوبارہ اسی ڈیوٹی پر لگا دے اور تاکید کر دے کہ وہ شاہدہ شکور کو قصبے سے باہر نہ جانے دے۔ دوسرا کام میں نے اس کے سپرد یہ کیا کہ عنایت حسین کو لے کر تھانے پہنچے اور میرے آنے تک اسے وہاں بیٹھائے رکھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں فاروق حسین کی حویلی جا پہنچا۔ دستک کی آواز پر دروازہ منظور حسین نے کھولا اور مجھے اندر بیٹھک میں لے گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے منظور حسین سے کہا، منظور حسین، معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنے بھائی سے کوئی محبت نہیں تھی اور تم نہیں چاہتے کہ اس کا قاتل گرفتار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب ملک صاحب؟ اس نے کہا، میرا ایک ہی تو بھائی تھا۔ تو پھر تم نے پوری بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وقوع والی رات کھانے کے بعد تم مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اس وقت فاروق صحن میں موجود تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا، لیکن تم نے میرے سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے آنکھیں نیچی کر لی، ہولے سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میرے بھائی کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، اب دوبارہ سے وہ ساری باتیں بتاؤ۔ ملک صاحب، میرا بھائی عجیب طبیعت کا آدمی تھا۔ اسے نہ تو زمینوں کی کوئی پرواہ تھی، نہ ہی اپنے مستقبل کی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس آوارہ لڑکی کے پیچھے ضائع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے کن کن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اور اس نے کتنی شادیاں کی تھیں۔ اس کا پہلا بیٹا اب 12-13 سال کا ہو گیا ہوگا، لیکن بھائی فاروق کے دل میں سے اس کا خیال جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ عنایت حسین سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر فاروق کے پیچھے پڑ گئی۔ ہر دوسرے تیسرے دن روز ملنے آ جاتی۔ گھر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ دونوں کھرلی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی لیے تم دور ہی سے سمجھ گئے کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے کہا، منظور حسین، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ وہ شرمسار ہوتے ہوئے بولا، مجھے ماں نے منع کر دیا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت چبھ رہی تھی اور میں 1-2 روز میں آپ کے پاس آنے والا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات پوچھ لی۔ منظور حسین، تم نے چیخنے کی جو آواز سنی تھی وہ کسی مرد کی تھی یا عورت کی؟ وہ مرد کی آواز تھی، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی کی آواز تھی، میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے عورت کی چیخنے کی آواز نہیں سنی تھی؟ پورا یقین ہے، عورت کی چیخنے کی آواز نہیں آئی۔ ایک قتل یعنی گنڈاسے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہارا گنڈاسا ہے یا قاتل اسے اپنے ساتھ لایا تھا؟ وہ ہماری حویلی کا ہی گنڈاسا ہے۔ اس شام میں نے اسے کھرلی پر پڑے دیکھا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر اسے کوئی اور بات یاد آ جائے تو مجھے بتا دے۔ وہاں سے نکل کر میں ڈاکٹر اسلم کی کلینک پر پہنچا۔ اس ادھیڑ عمر ڈاکٹر سے میری معمولی سی شناسائی تھی۔ اس کے کلینک میں اس وقت 2 یا 3 مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مریضوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور مجھے اپنے کنسلٹنگ روم میں لے گیا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے خوش دلی سے کہا، کوئی بیماری یا کوئی جرم؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ قانون تو ضرور معلوم ہوگا کہ آپ پولیس رپورٹ کیے بغیر کسی زخمی کا علاج نہیں کر سکتے۔ یقیناً معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے۔ کیا کوئی زخمی چور میرے کلینک سے پٹی کروانے کا دعوے دار ہے؟ 3 فروری کی رات کو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی، اس کا دایاں ہاتھ زخمی تھا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ آنکھ دباتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو نہ صرف اس لڑکی کی مرہم پٹی کرتے بلکہ اپنی گاڑی میں اسے گھر بھی چھوڑ کر آتے، اور اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں گھٹنا بھی زخمی تھا۔ گھٹنا بھی زخمی تھا؟ میں نے آنکھیں پھیلائی۔ اس نے اپنے زخمی ہونے کی وجہ کیا بتائی تھی؟ غسل خانے کے فرش پر پھسل کر گر گئی تھی اور لوہے کی صابندانی سے ہاتھ کٹ گیا تھا۔ آپ نے اس کے زخم کا بخوبی معائنہ کیا ہوگا۔ میں نے جیب سے چھری نکال کر اسے دکھائی۔ کیا اس چھری سے آلو چھیلنے کے دوران اتنا گہرا زخم آ سکتا ہے؟ اس نے چھری کا معائنہ کیا، اس کی دھار پر انگلی پھیرا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مشکل بلکہ ناممکن۔ آلو چھیلتے وقت اس چھری سے اتنا گہرا زخم نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر یہ چھری سیدھی پڑی ہو، یعنی اس کی دھار اوپر کی طرف ہو اور زور سے اس پر ہاتھ پڑ جائے تو شاید اتنا گہرا زخم آ جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ قتل کا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔
میں کل کسی وقت آپ کا تحریری بیان لینے آؤں گا۔ جب میں تھانے پہنچا تو عنایت حسین اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے میں موجود تھا اور خاصا فکر مند نظر آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ ملک صاحب، آپ کے آدمی مجھے خواہ مخواہ پکڑ کر لائے ہیں، اس نے احتجاجاً کہا۔ آپ حکم کرتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، میری 4 بسیں یہاں چلتی ہیں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں آپ کی سابق بیوی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ میں نے اس کی شکوے شکایت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آپ پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ پریشانی کے باعث اس کا منہ کھل گیا، بولا، مجھ پر اس چڑیل نے قتل کا الزام عائد کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ وقوع والے روز وہ فاروق کے ساتھ اس کی حویلی کے صحن میں بیٹھی تھی کہ آپ اچانک دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور گنڈاسے سے فاروق کو قتل کر دیا۔ ملک صاحب، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، میری فاروق سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر میں نے شاہدہ کی وجہ سے اسے قتل کرنا ہوتا تو اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا اور پھر گواہ کو زندہ نہ چھوڑتا۔ توبہ، میں کاروباری آدمی ہوں جناب، عزت سے روٹی کماتا ہوں، قتل میری لائن نہیں ہے جناب۔ آپ نے مجھے مرمت کی رسید دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے جیب سے چند کاغذات نکالتے ہوئے کہا، رسیدیں حاضر ہیں جناب، یہ دیکھیں، یہ ورک شاپ کی رسید بھی ہے اور ہوٹل کی بھی۔ 2 راتیں ہم نے ہوٹل میں گزاری تھی، 2 اور 3 فروری کی راتیں۔ 4 فروری کو ہم واپس آ گئے تھے۔ میرا میکینک بھی میرے ساتھ تھا، وہ باہر بیٹھا ہے، آپ اسے بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پرزوں کی رسید ہے۔ 3 تاریخ کو ہم نے گاڑیوں کے کچھ پرزے خریدے تھے، رسیدیں اس کے پاس واقعی موجود تھیں۔ ورک شاپ کی رسید پر 2 فروری کی تاریخ درج تھی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا، اس رسید کی وجہ سے اس دن میں گھبرا گیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل فیول انجن پمپ کی پیمنٹ ہم نے 2 تاریخ کو کر دی تھی، لیکن واپس 4 تاریخ کو آئے تھے۔ میرا میکینک عبدالرحمن باہر بیٹھا ہے، اسے بلا کر آپ پوچھ لیں۔ میں نے عبدالرحمن میکینک کو اندر بلا کر پوچھا تو اس نے بھی عنایت حسین کے بیان کی تصدیق کی۔ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو اندر بلایا اور اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم ابھی اور اسی وقت لاہور چلے جاؤ، یا رسیدیں ساتھ لے جاؤ۔ ان میں ورک شاپ کی رسید ہے، ایک ہوٹل اور ایک اسپیئر پارٹس کی دکان کی ہے۔ تم ان دونوں آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ عنایت حسین اور یہ عبدالرحمن میکینک ہے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ 2، 3 اور 4 فروری کو لاہور میں تھے۔ ان رسیدوں پر بھی یہی تاریخیں ہیں۔ پتہ تم نے یہ کرنا ہے کیا یہ دونوں ان تاریخوں کو وہاں موجود تھے یا نہیں۔ اس دوران میں عنایت حسین کے چہرے کا جائزہ بھی میں لیتا رہا۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی فکر مندی نظر نہیں آئی۔ آپ بڑی خوشی سے تفتیش کریں جناب، اس نے کہا۔ یہاں میرے جاننے والے بھی گواہی دیں گے کہ ان تاریخوں کو میں یہاں پر موجود نہیں تھا۔ میرے پڑوسیوں سے پوچھ لیں، دوستوں سے پوچھ لیں۔ آپ فی الحال باہر بیٹھیں، میں نے اس سے کہا۔ آج کی رات آپ کو تھانے میں گزارنا پڑے گی۔ کیا آپ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں؟ عنایت حسین نے پوچھا۔ میں نے حوالات کی بات نہیں کی عنایت حسین، آپ دونوں یہاں 4 پائیوں پر سوئیں گے اور آپ کو اچھا کھانا ملے گا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سے رسیدیں لے کر دراز میں رکھ لی۔ میں عنایت حسین کو اچھی طرح جانتا ہوں، حوالدار نے کہا۔ یہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، بہت شریف آدمی ہے۔ صبح میں نے 4 آدمی ساتھ لیے اور سردار بیگم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک سپاہی کو بھیج کر میں نے تانگا بھی منگوا لیا تھا۔ سردار بیگم نے میرے تیور دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، سردار بیگم، میں تمہاری بیٹی کو فاروق حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اس سے کہو کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، اور دیکھو آج کوئی شور نہ مچانا، ورنہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی گرفتار کر لوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ کام خاموشی سے ہو جائے تو لڑکی کو باہر بھیج دو۔ شاہدہ دروازے میں نمودار ہوئی اور بڑی لجاجت سے بولی، ملک صاحب 1 منٹ کے لیے اندر آ جائیں۔ اس کا چہرہ خوف کے باعث سفید ہو رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ سراپا منت بنی ہوئی وہاں پر کھڑی تھی۔ مجھے اس پر ترس تو بہت آیا، مگر میں اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر میں اندر چلا جاتا تو مجھے ایک بار پھر جذباتی کشمکش سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا میں چند قدم پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور حوالدار کو آگے کر دیا۔ شاہدہ کچھ دیر تک منت سماجت کرتی رہی، پھر حوالدار کی ڈانٹ ٹپٹ سے مجبور ہو کر اپنی ماں کے ساتھ باہر آ گئی۔ دونوں نے سفید چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ شاہدہ کی 4 سالہ بچی دروازے میں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس کے سوتیلے بھائی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ پڑوسی بھی گھروں سے نکل کر آئے۔ سردار بیگم نے ایک پڑوسن کو اپنے گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور شاہدہ کے ہمراہ تانگے میں بیٹھ گئی۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں ماں بیٹی کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور جانے سے پہلے کہا، شاہدہ بی بی، میں ساری حقیقت سمجھ چکا ہوں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی ماں سے مشورہ کر لو اور سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
دفتر میں کئی چھوٹے بڑے کام نمٹانے والے باقی تھے۔ جب میں فارغ ہوا تو 12 بج چکے تھے۔ میں نے حوالدار کو بھیج کر شاہدہ اور سردار بیگم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سردار بیگم مجھے لمبے چوڑے لالچ دینے لگی۔ میں نے شاہدہ سے کہا، شاہدہ اب میں اصل کہانی سننا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب میں بے گناہ ہوں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں کہ قتل عنایت حسین نے کیا ہے۔ وہ دیوار پھاند کر اندر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا۔ فکر نہیں کرو، عنایت حسین بھی ادھر ہی ہے، میں نے کہا۔ اس نے رات تھانے میں گزاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دونوں میں سے اصل قاتل کون ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب عنایت حسین دیوار پھاند کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی، گنڈاسا یا خنجر؟ اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا جی، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ قریبی دیوار کھرلی سے کچھ 7-8 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مداخلت کار نے کھرلی پر پڑا ہوا گنڈاسا اٹھایا تھا اور شاہدہ کو پتہ ہی نہیں چلا، لہٰذا یہ بات سراسر جھوٹ تھی کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا۔ شاہدہ بی بی، یہ بتاؤ کہ جب تم نے ایک پراسرار شخص کو گنڈاسے سے فاروق پر حملہ کرتے دیکھا تو تم نے چیخیں کیوں نہیں ماری؟ جی میں نے چیخیں ماری تھی، بہت زور سے چیخیں ماری تھی۔ یہ بھی جھوٹ تھا، کسی نے چیخوں کی آواز نہیں سنی تھی۔ شاہدہ بی بی، یہ بتاؤ تم نے گلی میں گزرنے والے لوگوں یا پڑوسیوں کو اس واردات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم نے اپنے زخم کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ؟ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں یہ زخم آلو چھیلنے کے دوران آیا ہے، لیکن ڈاکٹر اسلم کو تم نے یہ کہا کہ تم غسل خانے میں پھسل کر گر گئی تھی، تمہارا ہاتھ لوہے کی صابن دانی سے کٹ گیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی جھوٹ ہیں۔ یہ زخم تمہارے ہاتھوں میں اس وقت آیا تھا جب تم نے فاروق پر گنڈاسے سے وار کیا تھا۔ ڈاکٹر اسلم اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چھری سے زخم نہیں آیا تھا اور تمہارے گھٹنے پر بھی زخم آیا تھا، تم دوڑتے وقت گر پڑی تھی۔ تمہاری یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی جس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا دیوار پھاند کر اندر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا۔ گنڈاسا کھرلی پر پڑا ہوا تھا اور وہ منظور حسین کی ملکیت ہے۔ تمہارا یہ بیان بھی جھوٹا ہے کہ ڈھاٹے والا شخص عنایت حسین تھا۔ عنایت حسین 2، 3 اور 4 فروری کو لاہور میں تھا، ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کسی بیمار کی طرح فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری خانہ تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے خون آلود کپڑے تمہارے گھر میں برآمد ہو جائیں گے۔ شاہدہ بی بی، تمہارے خلاف قتل عمد کا کیس بنتا ہے۔ تمہارے خلاف کافی سے زیادہ شہادتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ان شہادتوں کی بنا پر میں تمہارے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے فاروق کو وقتی اشتعال کے تحت قتل کیا ہے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ اس بات کا فیصلہ میں تمہارے بیان کے سننے کے بعد ہی کر سکتا ہوں۔ میں اسے سارا دن قانون کی باریکیاں سمجھاتا رہا۔ رات کے 10 بجے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا، نہ ہی سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے جو واقعہ میرے سامنے بیان کیا، میں اپنے الفاظ میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک اچھا انسان اور بہترین دوست تھا، اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، تاہم وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ لینے پر تیار نہیں تھا۔ شاہدہ کو ایک اچھا شوہر ہی نہیں، ایک پر آسائش گھر بھی درکار تھا، اس لیے وہ فاروق کو پسند کرنے کے باوجود اس سے شادی پر راضی نہ ہوئی۔ اسے فاروق کی جو بات سب سے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ فاروق نے اس کے انکار اور شادیوں کے باوجود اس کے لیے دل میں کبھی بغض نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ محبت اور خلوص کے ساتھ ملتا تھا، نہ صرف اپنے گھر کے بلکہ دل کے دروازے بھی اس کے لیے کھلے رکھتا تھا۔ یہ بات شاہدہ کو بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ بات واقعی شاہدہ نے کہی تھی کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن فاروق نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاہدہ نے بتایا کہ فاروق اسے وقتاً فوقتاً شادی کا پیغام دیتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی عنایت حسین سے علیحدگی ہوئی تو فاروق نے شادی کی براہ راست کوئی بات نہیں کی، حالانکہ شاہدہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ فاروق نے صرف اس کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ عنایت حسین سے طلاق پانے کے بعد شاہدہ نے محسوس کیا کہ 2 بچوں اور 2 طلاقوں کی وجہ سے اب اسے فاروق سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لہٰذا وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ فاروق اسے شادی کا پیغام دے اور وہ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد راضی ہو جائے گی۔ فاروق کی پرخلوص اور مثالی محبت نے اس کے دل میں تھوڑا سا گھمنڈ بھی پیدا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا جب وہ شادی کے لیے ہاں کرے گی تو گویا فاروق پر احسان کرے گی اور فاروق خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ 3 فروری کو رات کے 8 بجے اس نے فاروق سے کہا، فاروق، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، بھلا بوجھو تو۔ فاروق نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
तुम ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, शाहिदा ने कहा। फारूक, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिल सकता। फिर हौले से इजाफा किया, मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का फ़ैसला किया है। शाहिदा का ख्याल था कि फ़ारूक ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो एक तवील लम्हे तक चुप बैठा रहा। फिर पूछा, तुमने फ़ैसला किया है या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त कर रही हो? शाहिदा ने फारूक को एक छोटी सी खुशी से महरूम रखना मुनासिब न समझा और कहा, तुम ठीक कहते हो फारूक, ये तुम्हारा हक है कि मैं तुमसे शादी की दरख्वास्त करूं, क्योंकि मैं कई दफ़ा तुम्हारी दरख्वास्त को ठुकरा चुकी हूं, लिहाजा मैं तुमसे शादी की दरख्वास्त करती हूं। ये सुनकर फारूक का चेहरा एक नाकाबिले बयां खुशी से तमतमा उठा। शाहिदा, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसने कहा, बे इंतहा खुश। मुझे यकीन था कि मैं ये जुमला ज़रूर सुनूंगा और इसी यकीन की वजह से आज तक ज़िंदा हो, वरना कब का मर चुका होता। फारूक, हमें ये शादी बहुत खामोशी से करना होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि शादी। फारूक ने तंजिया लहजे में कहा, किस शादी की बात कर रही हो? क्या? शाहिदा चौंकी। फारूक, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे एक खुशी इस बात की है कि तुमने मुझसे शादी की दरख्वास्त की है, फारूक ने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहा। और दूसरी खुशी, जो बहुत बड़ी खुशी है, वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ शादी से इनकार करता हूँ। तुम हो क्या चीज़? आवारा, फ्लर्ट, हरजाई, दौलत की पुजारन। फारूक तुम्हारी जैसी खुद पसंद और हुस्न फरोश औरत से बहुत बुलंद है, समझी तुम? शाहिदा ने मुझे बताया कि वो ये सुनकर गुंग हो गई। उस पर जुनून तारी हो गया। उसने करीब पड़ा हुआ गंडासा उठा लिया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा कि उसने क्या किया था। शाहिदा पर 2 साल मुकदमा चला। सेशन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा दी। बाद में हाई कोर्ट ने मुजरिमा की अपील पर उम्र कैद को 10 साल कैद महज में तब्दील कर दिया। यहाँ पर ये कहानी हो जाती है ख़त्म। अब आ जाते हैं किरदारों पर। सबसे पहले तो शाहिदा को ही ले लेते हैं कि उसने जो खालिस उससे मुखलिस प्यार करता था, जो उसको चाहता था, उसको छोड़कर वो यहाँ वहाँ दौड़ती रही, कभी दौलत के पीछे, कभी आज़ादी के पीछे, और इसको हमेशा नज़रअंदाज करती रही। और फिर उसके अपाहिज होने पर भी उसने कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी, तो सामने वाला का दिल दुखता है। लेकिन बात यह है कि भले कितना भी दिल दुखा हो, तो माफ़ करना सबसे बड़ी बात है ना। मैंने आज ही कहीं पर पढ़ा था कि माफ़ करना जो है वो बदला लेने से ज़्यादा अच्छा है, उससे दिल को सुकून मिलता है। तो अब क्या करें, शाहिदा तो वैसी ही थी, उसने 2 शादियां की। पहली शादी को तो उसने वैसे भी छुपा कर रखा था, फिर उसकी तलाक हो गई इस वजह से कि उसने अपने दूसरे शौहर से भी इस बात को छुपाया कि वो बच्चा उसका है, उसकी भी तलाक हो गई। फिर और उसने कत्ल करके इल्ज़ाम अपने दूसरे शौहर पर लगा दिया जिससे वो तलाक ले चुकी थी, या जिसने उसे तलाक दे दी थी। हाँ, क्या। और हमारे ये फारूक साहब पूरी ज़िंदगी उसके पीछे दौड़ते रहे। जब वो पास आई तो अपने क्या कहें, उन्होंने उस चीज़ को माफ़ नहीं किया जो उसने कहा था, और उसको उल्टी सीधी बातें सुना दी, और उसने गुस्से में उनको कत्ल कर दिया। थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते, प्यार करते थे, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते, उसकी सारी कोताहियों को माफ़ कर देते, अपना लेते, दोनों की ज़िंदगी संवर जाती। और हमारे मलिक साहब ढूंढ ढांड कर कातिल को आखिर पकड़ ही लिया। अच्छी लगती है तफ्तीश इनकी। हाँ, तो हमने क्या सीखा, क्या सबक मिला, सॉरी क्या सबक मिला हमें? माफ़ करने का सबक मिला कि हमको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना आसान नहीं होता है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत दिल जिगर का काम है माफ़ करना किसी को। लेकिन माफ़ करना अल्लाह की खुशनुदी का सबब भी है ना। इसीलिए यहाँ पर भी अगर माफ़ कर दिया जाता तो ज़िंदगी शायद कुछ और होती, ये कहानी हमारे सामने ना होती। तो माफ़ कर देना चाहिए, हमने यही सीखा है। माफ़ी अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह ख़ुद गफ़ूरुर रहीम है ना, गफ़ूरुर रहीम है, और अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। चलिए, तो फिर आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए, और लाइक करिए, कंजूसी नहीं करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। हाँ, पहले सुनी होगी तो फिर से सुन लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, और मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।